بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پارلیمنٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اپوزیشن جسے پی ٹی آئی کہتے ہیں، اس کا ایک وفد سابق اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں اسپیکر قومی اسمبلی سے ملا ہے۔ اس وفد نے اسپیکر کو کیا کہا، اسپیکر نے ان کو کیا کہا، اور پھر جو طویل المدت عبوری حکومت کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، ان سب حقائق پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد صاحب کی قیادت میں ایک وفد اسپیکر قومی اسمبلی سے راجہ پرویز اشرف سے ملا۔ بڑی خوشگپیاں ہوئیں۔ راجہ پرویز اشرف نے ان کو کہا کہ آپ واپس اسمبلی میں آ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی فیس سیونگ دی جائے۔ میری آج ہی ایک وفاقی وزیر سے بات چیت ہو رہی تھی، جنہوں نے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، لیکن اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ بتا دیا جائے تو وہ اسمبلی میں آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن حکومت بھی کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی، کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہالڈ لائن اختیار کی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس لیے اختیار کر رکھی ہے کہ پیچھے لندن میں بیٹھی ہوئی شخصیت نواز شریف بھی تحریک انصاف سے کوئی معاملہ طے کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب یہاں سے اسپیکر نے انکشاف کیا کہ جی آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حاضریاں لگا رہے ہیں، جعلی حاضریاں لگ رہی ہیں اور وہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر عمران خان صاحب سے بات کروں گا کہ ہمارے لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف جو کہا جاتا ہے عبوری حکومت، یہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں میں نے بات کی ہے، لیکن یہ ایسے کیجول بات تھی، کوئی باضابطہ طور پر ہماری طرف سے کوئی ایسی پیشکش نہیں ہوئی، گپ شپ ہوئی، گپ شپ میں یہ بات ہوئی۔ ظاہر عبوری حکومت قائم ہوگی لانگ ٹرم میں، تو اس میں پھر تحریک انصاف بھی اپنا حصہ لے گی۔ یہ ساری باتیں انٹرم گورنمنٹ کا بات ہے، لیکن کہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں۔ انٹرم گورنمنٹ تو بن سکتی ہے کسی وقت بھی، حکومت اور اپوزیشن مل کر ایک قومی حکومت بنا سکتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے ملک کو درپیش مسائل کی حل کے لیے ایک قومی حکومت کی جلد تشکیل ضروری ہے۔ اس میں اپوزیشن کے وہ لوگ جو اب اس وقت ملکی معاشی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر تقاریر کر رہے ہیں، ان کو بھی کم از کم اب اس میں شیئر کیا جائے، وہ بھی اپنے ساتھ اپنی تجاویز پیش کریں، ایک پھر میثاق معیشت پر دستخط کر دیں۔ دیکھیں ڈالر کا ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں، اسحاق ڈار نے ڈالر کی فلائٹ کو روکنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، لیکن جن کے لوگوں کے گھروں میں ڈالر کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ پڑوسی ملک افغانستان کے لوگوں کو ڈالر فروخت کر رہے ہیں، مہنگے داموں ڈالر پھر کے، جو مارکیٹ میں ہے ڈالر تو ہے نہیں، لیکن ان کو وہ ڈالر دے رہے ہیں، لیکن سر دڑ کی بازی لگا رکھی ہے اسحاق ڈار نے کہ وہ کسی صورت میں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا۔ واقعتاً اس وقت کوئی 11 ارب کے لگ بھگ نجی بینکوں میں اور اسٹیٹ بینک کے پاس
ڈالرز ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نجی بینکوں کے ڈالر کا جو جمع ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اسٹیٹ بینک سے. لیکن بہرحال یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ موجودہ حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ یہ معیشت کا پہیہ نہیں چلا رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ انہیں حاصل ہے، اس لیے کوئی الیکشن کرانے کے لیے بات کرتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. ایک آج خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم سے آرمی چیف نے ٹیک اوور کرنے کے بعد ایک آج تفصیلی ملاقات کی ہے. اگلے روز قومی سلامتی کے امور پر ایک اجلاس ہونا ہے. اس سے پہلے دونوں شخصیات نے آپس میں ملاقات کی اور بات چیت کی ہے کہ وہاں ہم نے کیا گفتگو کرنی ہے. ساری باتیں وہاں اجلاس میں ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک میٹنگ ہے جس میں بہت سے موضوعات ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہاں ڈسکس کرنا ہے. یہ جو ٹرائکا بنتی تھی پہلے، وہ ٹرائکا تب ہے نہیں ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم اور آرمی چیف جو ہے انہی کے درمیان کوئی بات ہو سکتی ہے. اب آنے والے دنوں میں بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک دوبارہ دباؤ بڑھانا کی کوشش کریں گے. اب تک تو جتنے ان کے ترکش میں تیر تھے وہ سب چل چکے ہیں. اب وہ پھر ایک بار جلسوں میں جانا چاہتے ہیں، جلسے کرتے رہیں. لیکن بہرحال مجھے تو عبوری حکومت کا بننا بھی مشکل نظر آ رہا ہے. کجا ٹیکنوکریٹس کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام سمیت تمام جماعتیں، MQM کسی صورت میں بھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. MQM متحد ہو رہی ہے. MQM کو ضمنی انتخابات میں جو شکست اٹھانی پڑی، جو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس نے اب اس کے جو فیکشنز بنے ہوئے سب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. تب ہی وہ اپنی وہاں پر قوت کو مجتمع کر سکتے ہیں، ورنہ انہیں بھی اب ان کا حال ہی ہو جائے گا کہ ان کے بھی لوگ شکست سے دوچار ہوتے رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست کا رخ کس طرح بڑھتا ہے. کیا اسپیکر نے کہا ان کو، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ جناب اگر آپ لوگ استعفے دینے میں سنجیدہ ہیں تو آئیے ایک ایک کر میرے پاس آئے، دستخط کرے استعفیٰ، تو میں اس کو منظور کر لوں گا. اب یہ PTI کا کہنا جی کہ ہم نے اجتماعی استعفے دے دیے ہیں، انہیں قبول کر لیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی بھی جو پالیسی ہے اس کو اس طرح ہم ناکام بنا سکتے ہیں. اور دوسری طرف اسپیکر کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک ایک بندے کو استعفے کے لیے کہا جائیں گے تو کئی لوگ نہیں آئیں گے. اور یہی بات سمجھتی ہیں PTI کے لوگ کہ اگر ہم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ استعفے پر دستخط کرنے جائیں تو کئی لوگ نہیں جائیں گے، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. تو اس لیے اسمبلیاں بات کریں، وہاں پر اپوزیشن ہونے کا ثبوت دیں. عمران خان اپوزیشن لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں موجود ہو. یہی راجہ ریاض اینڈ سم جو دوسرے لوگ جنہوں نے ایک قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے چیمبر پہ قبضہ کر رکھا ہے، ان کو خالی کرنا پڑ جائے گا. جاندار اپوزیشن آ جائے گی، جمہوریت مضبوط ہو جائے گی. آئیے عمران خان صاحب اسمبلیاں بات کریں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر اپوزیشن کریں اور موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید کریں، اور جہاں آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہو وہاں ساتھ دیں، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں نگران حکومت کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. شکریہ.